کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا ابو سعید قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ حضرت امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حمد سے حدیث بیان کی حضرت ابو سعید نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو خالد الاحمر نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا مجالد سے، وہ ذکر کر رہے تھے شعبی سے۔ شعبی روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے ایک لکیر کھینچی اور دو لکیریں کھینچی، اس لکیر کے سیدھے جانب اور دو لکیریں کھینچی اس کے بائیں جانب۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا بیچ کی لکیر پر، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یقین جانو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو اور کئی راستوں کی اتباع نہ کرو، ورنہ وہ تم کو اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ عزیز طالبات، الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے ابن ماجہ شریف کی یہ روایت پڑھی گئی، نیز ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب و سنت کی اہمیت بتانے کے لیے اور صراط مستقیم بتانے کے لیے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے سمجھانے کے لیے آپ نے زمین پر لکیریں کھینچی اور ان لکیروں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کیا ہے۔ آپ نے لکیریں اس انداز سے کھینچی تھی، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلے تو ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے بعد اس سیدھی لکیر کے داہنے جانب دو لکیریں کھینچی، پھر اس کے بعد آپ نے اس سیدھی لکیر کے بائیں جانب اور دو لکیریں کھینچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بیچ کی سیدھی لکیر پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر اللہ کا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے۔
اس راستے پر تم چلو گے تو تم منزل مقصود پالو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤ گے، گمراہی و ضلالت سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے خدا نہ خواستہ یہ سیدھا راستہ ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، اور اس سیدھی لکیر کے اطراف میں دائیں اور بائیں جانب، رائٹ اور لیفٹ جانب اور لکیریں ہیں، ان لکیروں پر چلو گے یا ان لکیروں کی طرف جھانکو گے تو ضلالت و گمراہی کے غاروں میں گر جاؤ گے اور سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال نہ صرف دی بلکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یقین جانو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، تم اس کی اتباع کرو، اور راستوں کی جو دائیں بائیں جانب، رائٹ اور لیفٹ میں جانے والے ہیں، ان راستوں کے پیچھے مت پڑو، ورنہ وہ راستے تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے، بھٹکا دیں گے اور گمراہ کر دیں گے۔ اس مثال میں نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کیا ہے وہ بتایا ہے۔ بیچ کی لکیر وہ ہے صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد راہ اعتدال ہے، سیدھا راستہ ہے جس راستے پر چل کر مسلمان گمراہی سے بچ سکتا ہے، انحراف سے بچ سکتا ہے۔ تو صراط مستقیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے جو ہے سمجھایا ہے۔ اور صراط مستقیم کا معیار کیا ہے اور یہ راہ اعتدال کیا ہے، وہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسری حدیث میں امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے اور حدیث معروف و مشہور ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ پھر اس میں ناجی اور کامیاب فرقہ یا جماعت وہ ہے، وہ جماعت ہوگی جو جماعت اس راستے پر چلے گی جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، اس راستے پر جو جماعت چلے گی وہ جماعت صراط مستقیم پر گامزن ہوگی، صراط مستقیم کی پیروی کرنے والی ہوگی۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی یا ہمارا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہے، آپ کی زندگی سے میل کھاتا ہے، یا پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہمارا عمل ملتا جلتا ہے، تو پھر ہم کامیاب جماعت میں سے ہم کامیاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر، صحابہ کے عمل کو چھوڑ کر اگر ہمارا عمل اور طریقے پر ہے، یعنی ہمارا عمل، ہماری زندگی، ہمارے اعمال نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مل رہے ہیں، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگیوں سے مل رہے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ کر ہم دائیں بائیں راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لکیر کے دائیں بائیں جانب جو راستے ہیں، گمراہی کے راستے، اس کے اندر ہم پڑ رہے ہیں۔ تو سیدھا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، ما انا علیہ وہ اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت یہ ما انا علیہ و اصحابی پر گامزن جماعت، یہ ناجی جماعت، کامیاب جماعت۔ اس کے علاوہ امت میں اور فرقے ہوئے اور جماعتیں ہوئی جو افراط اور تفریط کا، غلو کا
شکار ہو چکی، سابق میں بھی اور موجودہ بھی اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی۔ سابقہ جماعتوں میں جیسے ایک جماعت جبریہ ہے جو تقدیر کی منکر تھی، اور ایک جماعت قدریہ ہے جو کہتی تھی کہ بندے کو بندہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس طرح افراد و تفرید کی یہ جماعتیں تھیں جو گمراہ ہو چکی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ولا تتبعوا السبل، کہ ولا تتبعوا السبل، کئی راستوں کو تم اختیار مت کرو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ سیدھا راستہ وہ سنت کا راستہ ہے، وہ کتاب و سنت کا راستہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اور راستے ہیں، وہ شرک کے راستے ہیں، بدعت کے راستے ہیں، رسوم و خرافات کے راستے ہیں، وہ گمراہی کے راستے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بہرحال حضرت امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے اس حدیث شریف کو اتباع سنت میں ذکر کر کے سنت کی اہمیت کو بتایا، اور یہ بتایا کہ سنت پر جو چلے گا، بدعات سے بچے گا، وہ منزل مقصود تک پہنچے گا، ضلالت و گمراہی سے بچے گا۔